بسم اللہ الرحمن الرحیم بَإِن یُکَذِّبُوا کا تخویف دنیاوی ما تسلی، نبی کریم علیہ السلام کی تسلی بھی کہ اگر آپ کی تکذیب کر رہے ہیں، پہلے بھی بڑے انبیاء کی تکذیب ہوئی، اور جب مصیبت عام ہو جائے تو درد کم ہو جاتا ہے، ابتلا عام ہو تو حوصلہ ہوتا ہے۔ کوئی نئی بات نہیں کہ آپ کی تکذیب کر رہے ہیں، پہلے بڑی قوموں نے، قوم نوح نے بھی تکذیب کی، عاد سمود نے بھی، قوم ابراہیم قوم لوط نے بھی، اصحاب مدین نے بھی اپنے اپنے رسولوں کی تکذیب کی، تو ان کی تکذیب کوئی نئی بات نہیں، اس لیے پریشان نہ ہو، اس لیے تسلی رکھو۔ اور جھٹلائے گئے قبطیوں کی طرف سے حضرت موسیٰ فَأَمْلَيْتُ، تو یہ ضابطہ خداوندی ہے کہ اللہ مہلت دیتا ہے، تو مشو بر حلم خدا، دیر گیرد سخت گیرد مرترا، تو مشو بر حلم خدا، اللہ کے حوصلوں پر تو مغرور نہ ہو اور ٹھگی نہیں، اللہ کے حوصلوں پر ٹھگا نہ جا، مغرور نہ ہو، اس لیے کہ دیر گیرد سخت گیرد مرترا، اللہ جب پکڑتا ہے تو پھر چیخنے کا موقع بھی نہیں دیتا۔ فَأَمْلَيْتُ، تو جیسے ان کو مہلت دی، فرمایا میں نے مہلت دی ان کو، کس کو؟ جیسے ان کو مہلت دی ہے ان کافروں کو بھی کیا دی تھی؟ ساتھ فتویٰ بھی لگا دیا۔ فَأَمْلَيْتُ نہیں، فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، کافرین کا فتویٰ لگایا کہ مہلت یہ کوئی میری رضا کی علامت نہیں تھے، وہ کٹر کافر، انہیں مہلت دی، اور پھر ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر پکڑ لیا میں نے انہیں، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، پس کیسے تھی پکڑ میری، کان نکیری، یا گر چکی ہے، اور وہ پکڑ کا نمونہ دیکھنا ہے۔ سورہ العنکبوت آیت نمبر 40 نکالیں۔ سات سو 82 بھائی جلدی 42۔ یہ پوری تفصیل آ رہی ہے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ یہ ہے کیف کان نکیر، کسی پہ ہوائیں بھیجی، کسی پہ چیخ جبریل کا نعرہ بجا، اور کسی کو زمین میں غرق کر دیا۔ یہ ہے کیف کان نکیر۔ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، کتنی بستیاں ہیں کہ ہم نے انہیں ہلاک کیا، اور وَهِيَ ظَالِمَةٌ کا معنی وَأَهْلُهَا مُشْرِكُونَ، اس حال میں کہ وہ ظالم تھی، یعنی بستیوں والے مشرک تھے۔ فَهِيَ خَابِجَةٌ، پس وہ بستیاں خابجۃ گرنے والی ہیں، علی عروشہا گری پڑی ہے اپنے چھتوں پر، یعنی ویران ہو گئی۔ اور کتنے کنویں معطلۃ چھوڑے ہوئے ہیں اس طرح ان بستیوں میں جس پر کبھی پانی بھرنے والوں کا رش تھا، آج وہاں پانی بھرنے والا بھی نظر نہیں آ رہا۔ وَقَصْرٍ، اور محل مشید بلند و بالا، بڑی بڑی کوٹھیاں وہ بھی
ان کی بے بسی کا منظر پیش کر رہی ہے جو اب ٹوٹ چکی ہیں اور شکستہ ہو گئی ہیں۔ فرمایا ان سارے آثار کو دیکھو، یہ سارے آثار کس کا پتہ دے رہے ہیں کہ مباحد کامیاب ہوئے اور مشرک ہمیشہ ناکام ہوئے۔ آج کل آثار قدیمہ والے تحقیقیں کر رہے ہیں، جی فلانی اتنے ہزار سال پہلے قوم ہے، اتنے ہزار سال، تو مکہ والے مشرک بھی ان کو سمجھتے تھے، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ قرآن جس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ جتنے آثار قدیمہ ہیں ان کے نیچے بڑے بڑے حقائق چھپے ہیں، اور یہ یادگاریں ہیں اللہ کے عذاب کی، اور اللہ تعالیٰ نے قوموں کی تاریخ ان آثار کو اللہ نے باقی رکھا تاکہ بعد والوں کے لیے عبرت بنے۔ لیکن آج لوگوں نے سیرگاہ بنا لیا، اور صرف سیر کی حد تک، یا یہ صرف آرٹ کی حد تک اور صرف تاریخ کی حد تک نہیں۔ فرمایا افلم یسیروا فی الارض، کیا نہیں چلے پھرے مکہ والے زمین میں، سرزمین عرب میں؟ آج بھی وہ عمارتیں موجود ہیں، قوم صالح کی عمارتیں، قوم شعیب کی عمارتیں، اور جتنے انبیاء وہاں ارد گرد تھے ان کے وہ کھنڈر اور پرانی پرانی عمارتیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ان سے عبرت حاصل کرتے۔ فرمایا فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ، سیر سے مقصد کیا تھا؟ لہم قلوب، پس ہوتے مطلب کیا ہے؟ ان سے عبرت حاصل کر کے کفر شرک سے بچ جاتے، لیکن انہوں نے صرف تفریح اور تماشے کے لیے سیر کی۔ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا، ایسے دل جن کے ساتھ سمجھتے، دل جن کے ساتھ سمجھتے، ہاں دل سوچتے سمجھتے، دو سوچ کا جو بٹن ہے وہ دل ہے، اور جو یادداشت کا خزانہ ہے وہ دماغ ہے۔ لیکن دل کی روشنی جب تک دماغ پر نہ پڑے اس وقت تک دماغ میں کوئی چیز نہیں آتی۔ تو اس لیے دو ہی چیزیں ہیں، ایک دماغ ہے اور ایک دل ہے، ان کا آپس میں ایسا ربط ہے کہ محفوظ کرنے والا خزانہ وہ حافظہ اور دماغ ہے، لیکن اس کے ساتھ پورا مربوط دل ہے۔ اس لیے فرمایا قلوب یعقلون بہا او آذان، یا ہوتے ان کے لیے کان، یسمعون بہا، یعنی وہ کان سنتے عبرت حاصل کرتے۔ فإنہا، پس تحقیق قصہ یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی لیکن دل اندھے ہو جاتی ہیں جو دلوں میں ہیں، یعنی عبرت حاصل نہیں کرتے۔ چاہیے تھا عبرت حاصل کرنا۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور جلدی مطالبہ کرتے ہیں تجھ سے عذاب کا۔ مطلب یہ ہے ان کو چاہیے تھا کہ آثار سے عبرت حاصل کریں، لیکن یہ بجائے عبرت حاصل کرنے کے یہ کہتے ہیں عذاب جلدی لاؤ جی۔ زجر ما تخویف دنیاوی ہے، ہرگز نہیں خلاف کرے گا اللہ اپنے وعدے کے۔ ان یومن، بے شک ایک دن تیرے رب کے ہاں، کالف سنا، مثل 1000 سال کے، مما تعدون، اس سے کہ تم شمار کرتے ہو۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی بستیاں ہیں کہ مہلت دی میں نے انہیں، بھیجا اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والی تھی، پھر پکڑا میں نے انہیں، اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ یہ جو لفظ آیا وَإِنَّ يَوْمًا عند ربک کالف سنہ، اس سے کیا مراد ہے؟ معروف یہ ہے کہ یہ قیامت کے دن، آپ کے پاس بھی لکھا ہے، توجہ ہے نا؟ پھر اشکال ہوگا قیامت کے دن تو 50,000 سال کا ہے، تو جواب ہے کہ ہر ایک کے حالات مختلف ہوں گے، کسی کے حق میں 50 کا اور کسی کے 1000 کا، اور جو مواعد ہوں گے وہ تو کیلولہ بھی جنت میں جا کے کریں گے، وہ ان کے لیے اتنا لمبا نہیں ہوگا۔
مشرکوں اور کافروں کے لیے بہت لمبا ہوگا۔ اچھا، یہ معنی ہم بھی کرتے رہے تقلیداً، ہے بھی صحیح، کوئی غلط نہیں ہے، لیکن اگر آپ غور کریں تو یہاں کوئی اور بات معلوم ہو رہی ہے۔ اوپر کیا ہے؟ یستعجلونک بل ولن یخلف اللہ وعدہ ان یوما عند ربک کألف سنہ۔ میں اس معنی کی تردید نہیں کر رہا، ذہن میں رکھ لو، لیکن سیاق و سباق دیکھو تو یہاں کوئی مسئلہ اور معلوم ہو رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جلدی عذاب آئے، جلدی عذاب آئے، جلدی عذاب آئے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں ایک دن جو ہے وہ تمہارے 1000 سال جتنے ہے۔ تمہارا 1000 اور اللہ کے ہاں کیا بنتا ہے؟ ایک دن۔ تمہاری گھڑیاں چلے نا 1000 سال، تو اللہ کے ہاں وہ ایک دن بنے۔ یہ بات سمجھنے بنی، جس کو نہ آئے پہلا معنی یاد رکھے۔ ہاں، وہ نہ ہو کہ موروں کی چال سیکھنے کے لیے پہلی بھی ختم، وہ تو آسان ہے قیامت، لیکن میں جہاں کوئی اور بات کر رہا ہوں، توجہ کرنی ہے۔ آیت میں غور کرو کہ وہ کہتے ہیں عذاب جلدی ہے، اللہ فرماتے ہیں تمہارا 1000 سال میرے ایک دن کے برابر ہے۔ حوصلہ کرو۔ اس میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ یہاں بات ذہن میں رکھیں کہ ایک ٹائم ٹیبل ہے دنیا کا، آپ کا ٹائم ٹیبل، ایک ہے اللہ کے ہاں ٹائم ٹیبل۔ اللہ کا ٹائم ٹیبل اور ہے، دنیا کا ٹائم ٹیبل اور ہے۔ اب تو سائنس بھی اس حد تک پہنچ گیا کہ چاند پہ جو لوگ پہنچے ہیں وہاں کے ٹائم ٹیبل اور یہاں کے ٹائم ٹیبل میں بھی بڑا فرق ہے۔ آپ نے کچھ سنا ہوا ہے؟ ابھی تو سائنسدان یہ کہہ رہے ہیں، اور کئی سالوں کا فرق بن جاتا ہے۔ وہاں کا ٹائم ٹیبل اور ہے تو اللہ کے ہاں ٹائم ٹیبل بالکل اور ہے۔ وہ تمہارے والی گھڑیاں تو تم نے بنائی ہے، تمہارا یہ گھڑیاں یا یہ کیلنڈر یہ تمہارے لیے ہیں، اور جو اللہ کے ہاں ٹائم اور وقت ہے وہ کچھ اور ہے۔ تو جہاں فرمایا کہ جلدی نہ کرو، تم کہتے ہو عذاب آئے عذاب آئے عذاب آئے عذاب آئے، اللہ حوصلے والی ذات ہے، تم اپنے وقت کو جلدی مچا رہے ہو، حالانکہ تمہارا 1000 سال گزرے تو اللہ کے ہاں وہ ایک دن شمار ہوتا ہے۔ تو تمہیں اتنی جلدی مچانے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنی گھڑیاں نہ دیکھو، میری گھڑیاں دیکھو۔ تو اس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، عذاب کے لحاظ سے۔ ہاں بھائی، یوم عند ربک کألف سنہ مما تعدون وکأی من قریۃ، اور کتنی بستیاں ہیں، مکرر سن لو پھر سن لو، کتنی بستیاں ہیں ڈھیل دی میں نے انہیں اس حال میں کہ وہ ظالم تھی، یعنی آلوہا مشرکون، ثم اخذتها، پھر میں نے پکڑا انہیں، اور میری ہی طرف سب نے لوٹنا ہے۔ قول فرما دیجیے اے لوگو انما انا، سوائے اس کے نہیں میں واسطے تمہارے نذیر مبین، آگاہ کرنے والا ہوں واضح طور پہ۔ اصل یہ اہل عرب میں ایک رواج تھا کہ جب کوئی بڑا حملہ ہونے والا ہوتا تو ان کا ایک آدمی کسی پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاتا اور کپڑے شپڑے پھاڑ دیتا اور آوازیں نکالتا، اس کو وہ کہتے نذیر العریان، نذیر العریان، کیونکہ وہ کپڑے شپڑے پھاڑ کے یہ علامت ہوتی کہ بہت بڑا حملہ ہونے والا ہے، تو اسے وہ نذیر العریان کہتے، چونکہ وہ کپڑے پھاڑتا
اور جاہلیت کی رسمیں تھیں تو پیغمبر کا مقام مقدس ہوتا ہے، تو نذیر عریان کی جگہ کیا آیا؟ نذیر مبین، عریان نہیں مبین، واضح مسئلہ بیان کرنے والا اور کھول کر آگاہ کرنے والا، نذیر مبین۔